पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे। सुनना सुनना, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे, साहब किराम का गचागच मजमा बैठा है। इतने में एक बूढ़ा आ रहा है, कहो सुभान अल्लाह, एक बूढ़ा, और वो भी ऊँट पर बैठा हुआ, और उसकी ऊँट इतनी कमज़ोर, ऐसे जैसे अभी मरने वाली हो उठनी, इस तरीके से वो बूढ़ा बैठा है। और वो बूढ़ा सीधे अपनी उठनी को ले लिए सीधे मस्जिद नबवी के पास। कहाँ पर? मस्जिद नबवी के पास। और वहाँ पर आकर ऐलान करता, ऐना मोहम्मद, कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है आपके नबी, कहाँ है मोहम्मद, कहाँ? सबने कहा वो अंदर बैठे हुए। तो वो बूढ़ा अपनी उठनी से उतरता है, सुनो, वो बूढ़ा अपनी उठनी से उतरता और पूरे मजमे को चिढ़ता हुआ, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, अल्लाह के रसूल पाक, सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अरे बूढ़े मियाँ तुम यहाँ आए, कुछ काम से आए हो? तो बूढ़ा मियाँ क्या कहता मालूम? सुनना क्या कहता, इतने रौब से कहता, मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु। वो बूढ़ा कहता है, मोहम्मद मैं यहूदी हूँ। क्या कहता है? मैं यहूदी हूँ, ईमान कबूल नहीं करने वाला, मुझे ईमान की दावत मत देना, कलमा पढ़ने वाला नहीं हूँ, नमाज पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरी उठनी मरी मराई पड़ी है। अगर आप नबी है तो नबियों के दिल में तो रहम बहुत होता है ना, नबियों के दिल में तो करम बहुत होता है ना, तो आप मुझे एक अच्छी उठनी का बंदोबस्त कर दीजिए। बाकी मैं यहूदी हूँ, मैं कलमा ना पढ़ूंगा, ना नमाज पढ़ूंगा, ना आपकी कोई बात मानूंगा, आप मेरे लिए उठनी का बंदोबस्त कर दीजिए। मेरे प्यारो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। अरे मेरे दोस्तों, अगर हम होते तो क्या करते? हम होते तो क्या करते? अच्छा कलमा नहीं पढ़ना तो आया क्या को, निकल बाहर। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब में बिठाया, कहा कि बूढ़े मियाँ बैठो बैठो, अभी तुम्हारी उठनी का बंदोबस्त होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा कौन है तुम में से जो इसको उठनी दे? आज वो उठनी देगा, मैं दुआ करता अल्लाह उसको जन्नत अता करेगा। एक सहाबी खड़े हो गए जिनका नाम है हजरत उबादा, नाम याद रखो, हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या अल्लाह के रसूल, मेरे पास दो उठनी है और दोनों जवाने, एक उठनी दे दी, और अल्लाह के रसूल इससे सस्ता कौन सा सौदा होगा? उठनी जा रही है और जन्नत आ रही है। वो यहूदी को कहा, भाई उठनी बाहर तैयार है, आप चले जाए। वो यहूदी गए हैं, उठे, बेचारे बूढ़े मियाँ उठे, गए और जाके उठनी को रस्सी से बांधा, फिर अंदर। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब क्यों, अब यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत? तो कहा कि असल में मामला ऐसा है कि मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। क्या यहूदी क्या कह रहा है? मेरे पास कपड़े भी नहीं है। तो सवारी का तो बंदोबस्त हो गया, कपड़े का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत अच्छा। और हमने तो सुना है कि नबी बड़े रहम दिल वाले होते हैं, तो कपड़े। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बोला, आ जाओ आ जाओ, अपने करीब में बिठाया। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान फरमाया, कौन आज इस बूढ़े मियाँ को कपड़ा देगा? मैं वादा करता हूँ अल्लाह उसको कब्र में जन्नत का लिबास अता करेगा। एक सहाबी कोने में खड़े थे, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो सहाबी कौन? हजरत अबू सईद खुदरी। कौन? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह के रसूल, मेरे पास 4-5 जोड़ कपड़े, आप जितने कहो उतने जोड़ कपड़े दे दूंगा, इसलिए कि कपड़े देता रहूंगा और जन्नत के कपड़े मेरी कब्र में बिछाए जा रहे होंगे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ उनके पास कपड़े हैं, उनका घर करीब में, वहां जाके ले लो। गए, कपड़ा वपड़ा जाके बराबर लिया, अपने ऊँट के ऊपर बांधा, फिर आए। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का थोड़ा सा रंग बदला। कहा अब क्यों आए? तो कहा भूख भी तो लगी है ना, खाना भी तो चाहिए। लेकिन भूख का मामला आया तो सन्नाटा छा गया, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के घरों में खाना नहीं था। वो जमाना ही ऐसा था, बहुत सारे लोगों के घरों में खाना नहीं था, फक्र फाका। जैसे उस बूढ़े मियाँ ने कहा कि भूख बहुत लगी है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आए, फरमाया मा लिया मिन सबील, मेरे पास उसका इंतजाम नहीं है। मा लिया मिन सबील, मेरे पास उसका इंतजाम नहीं है। अंतज़िरु मुंज़ु सलासति अय्याम, मैं खुद 3 दिन से रोजी का इंतजार कर रहा हूँ, मैं खुद 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे पास, मेरे प्यारे दोस्तों, एक सहाबी खड़े थे जिनका नाम है हजरत सलमान फारसी। कौन? हजरत सलमान। वो कहते मुझे अच्छा नहीं लगा कि नबी के दरबार में अगर ऊँट मांगा गया तो ऊँट मिल गया, नबी के दरबार में कपड़ा मांगा गया तो कपड़ा मिल गया, नबी के दरबार में खाना मांगा गया तो खाना नहीं मिला। हजरत सलमान फारसी कहते मुझे अच्छा न लगा, मैं फौरन बाहर निकला और मैं घर घर भीख मांगता था। अरे किसी के पास 2 रोटी हो तो जरा बूढ़े मियाँ को पहुंचा दो, 2 रोटी हो तो बूढ़े मियाँ को पहुंचा दो। लेकिन हर घर से आवाज आती, हमारे पास खाना नहीं, हमारे पास खाना नहीं। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े किनके घर चले गए? हजरत फातिमा। अरे बोलो किनके घर चले गए? हजरत फातिमा। और जाकर कहा कि फातिमा घर में कुछ खाने को हो तो दे दे, वो नबी पाक के यहाँ एक बूढ़ा यहूदी मेहमान आया है, अगर 2 रोटी मिल जाएगी तो आज हम सबकी इज्जत रह जाएगी। इसलिए कि नबी ने ऊँट का इंतजाम कर दिया, नबी ने कपड़ों का इंतजाम कर दिया, अब सिर्फ 2 रोटी का इंतजाम करना बाकी है। हजरत फातिमा ने अंदर से कहा, जब अब्बा के घर 3 दिन से फाका है तो क्या बेटी के घर में खाना होगा?
تو حضرت سلمان کہنے لگے لیکن ہماری تو عزت کا سوال ہے, ہم نے سب دیا, اب صرف کھانے کا معاملہ. میرے پیارو قربان جاؤ, حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا, سلمان تھوڑے کنارے کھڑے ہو جاؤ, میں اپنا دوپٹہ اتار کے دے رہی ہوں, یہ میرا دوپٹہ لے کر جاؤ. اور دیکھو ایک بازار میں ایک اور یہودی ہے جس کا نام ہے شمعون, اس کے پاس یہ دوپٹہ وزن کرواؤ اور گروی رکھو, اور جو اناج ملے یا وہاں اگر روٹی تیار ملے تو وہ جا کر میری طرف سے میرے نبی کو پہنچا دو, تاکہ میرے نبی, میرے ابا مہمان کی خدمت کر لے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے. اب وہ شمعون یہودی, بھائی یہودی کا نام کیا ہے, شمعون نام ہے, اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر ہمارے حضرت فاطمہ کا دوپٹہ دیا, کہا اس کو گروی رکھ لے اور 2 روٹی دے دے. آج میرے نبی کی عزت اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان, ان کا معاملہ ہے. وہ شمعون وہ بھی تو یہودی, بولے وہ بھی تو, حضرت فاطمہ کا دوپٹہ جو وزن کرنے کی جگہ ہوتی وہاں پر وزن کرنے رکھا. اب وہ وزن تو ہو رہا ہے اور یہ یہودی روئے جا رہا ہے, یہ شمعون نامی یہودی روئے جا رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ہے, کہتے ہیں کہ تم رونا بند کرو, جلدی سے اس کو وزن کرو, تولو, اور جو اناج یا جو روٹی ملتی ہو مجھے دو, اس سے کہ مجھے جلدی سے پہنچانا. لیکن وہ رونے کا بند ہی نہیں ہوتا. آخر میں حضرت سلمان فارسی نے شمعون کے کندھے کو پکڑا, کہہ رہے شمعون اس کو تول لے اور جو روٹی ملتی مجھے دے دے. وہ شمعون یہودی نے حضرت سلمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا میں تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. کہا میں ایمان. حضرت سلمان چوک گئے, میں تو فاطمہ کا دوپٹہ وزن کرانے آیا اور اس کے بدلے 2 روٹی لینے آیا, تم ایمان قبول کرنے کی بات کرتے ہو. حضرت شمعون کہتے ہیں اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے تورات پڑھا, اس تورات میں لکھا تھا آخری نبی آئیں گے اور نبی کی سخاوت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی غیر کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کا دوپٹہ بھی گروی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گی. وہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وہ شمعون نے روٹی لی اور اس کے بعد سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے جلدی لے چلو. چنانچہ جب اس مسجد میں پہنچے وہ شمعون یہودی دوڑتا آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور وہ روٹی کس کو دے دی, وہ یہودی دوسرے یہودی کو دے دی. وہ تو اتنے بھوکے تھے, انہوں نے کھانا شروع کیا. یہاں اللہ کے رسول شمعون سے بات کرے, شمعون اللہ کے رسول سے بات کرے, مجمع میں سناٹا چھایا ہوا, مجمع میں رونے کی آوازیں آ رہی, شمعون بار بار کلمہ پڑھ رہا. اب وہ بوڑھا یہودی جو تھا نا, بوڑھا یہودی جس کو اٹھنی بھی مل گئی, جس کو کپڑا بھی مل گیا, جس کو کھانا بھی مل گیا, وہ روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کھا رہا اور کھاتے کہتا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو کہ شمعون بھی رو رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی رو رہے, یہ پورے مجمع میں سناٹا, بات کیا ہو رہی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھے میاں پہلے کھانا کھا لو, بعد میں آپ کو پوری بات بتائیں گے. وہ بوڑھے میاں نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا, کہا اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, پہلے بتاؤ تم کیا باتیں کرتے ہو. چنانچہ شمعون نے پوری داستان سنا دی. اللہ کے رسول روتے رہے, صحابہ کرام کا مجمع روتا رہا. وہ بوڑھا یہودی کیا کہتا, اگر شمعون کو ہدایت ملتی ہے میری وجہ سے تو میرے سے بڑھ کر کون بدنصیب ہوگا کہ اب بھی میں ایمان قبول نہ کروں. یہ کہہ کر بوڑھے نے ایمان قبول کیا. لیکن میرے پیارو, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا نا, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا. اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھو ایمان آ جائے گا. ارے کلمہ پڑھو ایمان آئے گا. بوڑھے نے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا, میرا ایمان تو عجیب ایمان ہوگا. وہ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ اگر میرا تجھ پر ایمان لانا اور میرا محمد پر ایمان لانا اگر تجھے پسند ہے تو اسی وقت میری روح کو نکال لے. اللہم ان تقبلت ایمانی فاقبض روحی الساعہ. اے اللہ اگر ایمان قبول ہے تو ابھی روح نکال. ابھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہوتے دیکھتے وہ بوڑھا زمین پر گرا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اللہ کے رسول کے قدموں پر جان دے دی. ایک واقعہ لکھا میرے پیارو, ایک واقعہ لکھا. ایک مرتبہ جناب نبی کریم, بولو ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فجر کی نماز کے بعد کا سما ہے, سہانا سما ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر آئے اور سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر پر, فاطمہ بھی گھر میں, علی بھی گھر میں, حسن بھی گھر میں, حسین بھی گھر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر کھڑے ہو گئے. سننا, باہر آ کر کھڑے ہو گئے. اندر حضرت علی بھی, حضرت فاطمہ بھی, حضرت حسن بھی, حضرت حسین بھی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان اندر تو آئیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا, بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی, بڑا سہانا موسم ہے, آ جاؤ تم چاروں کے چار باہر آ جاؤ. حضرت فاطمہ بھی صحن میں آ گئی, حضرت علی بھی آ گئے, حسن بھی آ گئے, حسین بھی آ گئے. اور شان تو دیکھو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, دائیں طرف حضرت علی ہے, بائیں طرف حضرت فاطمہ ہے, آپ کے ایک گود میں حضرت حسن ہے, دوسرے گود میں حضرت حسین ہے. اور اللہ کے رسول کی چادر مبارک ہے, وہ چادر مبارک ہے جو جس کی قسمیں اللہ آسمانوں پر اٹھاتا, وہ چادر مبارک اللہ کے رسول نے چاروں کے اوپر بچھا دی. اللہ کے رسول نے پیچھے سے اوڑھ لیا. اب وہ
चादर हमारे नबी पर भी है, फातिमा पर भी है, अली पर भी है, हसन पर भी है, हुसैन पर भी है। मेरे प्यारों, सबको चादर में लपेटा और क्या फरमाया, हम सबको किसने पैदा किया? सबने कहा अल्लाह। तो कहा उसी का जिक्र करो। मेरे दोस्तों, वो कैसा प्यारा जिक्र होगा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा प्यारा, अल्लाह के रसूल भी जिक्र कर रहे, अली भी जिक्र कर रहे, फातिमा भी जिक्र कर रही, और दोनों मासूम बच्चे हसन और हुसैन, भाई सबकी जबान पर अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत अली क्या फरमाते, ऐसा जिक्र हो रहा, अल्लाह के रसूल पाक का जिक्र, अली फरमाते फातिमा का जिक्र, हसन और हुसैन मासूम जबानों पर अल्लाह अल्लाह। हजरत अली फरमाते मैंने चादर को थोड़ा सा हटाया और यूं आसमान की तरफ देखा। हजरत अली कहते अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, चादर है नबी के बदन पर और उसकी चमक उठ रही है आसमानों पर। अभी तो जिक्र हो रहा है, अरे बोलो ना, अभी तो जिक्र, क्या जिक्र हो रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह। अभी तो जिक्र 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 हो रहा। सुनना, दिल को हिला देने वाली बात, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। बोलो सुभान अल्लाह। कौन आए? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और क्या फरमाया मालूम? क्या फरमाया? ए प्यारे नबी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, क्या फरमाए? मेरे प्यारे नबी, जिक्र रोके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र रोका, खामोश। हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हसन हुसैन, जिब्रील। और बोलो हज़रत जिब्रील बिल्कुल इंसान की शक्ल में, किसकी शक्ल में? और बोलो आते थे कि नहीं? जिब्रील इंसान की शक्ल में आते थे कि नहीं? कुरान करीम में 16वें पारे में लिखा, हज़रत जिब्रील कभी कभी किनकी शक्ल में आते थे? इंसान। कुरान करीम ने कहा फतमस्सल लहा बशरन सविया, तो इंसान की शक्ल में हज़रत जिब्रील ने आकर कहा अल्लाह के रसूल, ये चादर में मुझे भी आना है। कहो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल फरमा रहे हैं, ये जो जिक्र हो रहा है, आप और ये अली, फातिमा, हसन, हुसैन, चादर में मुझे भी ले लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा जिब्राइल, तेरा कौन सा एहसान है कि तुझको चादर में बुलाऊं? अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा कर फरमाया, तेरा कौन सा एहसान है कि मैं तुझको अपनी चादर में बुलाऊं? मेरे दोस्तों, बेतकल्लुफी थी। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया दो दो एहसान है, दो दो। कितने एहसान है? दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दो एहसान। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल, तेरा मुझ पर कोई एहसान? कौन से दो एहसान? कहा तुम पर नहीं, तुम्हारी बेटी फातिमा पर। पूछो तुम्हारी बेटी फातिमा को पूछो, चक्की पीसती कि नहीं पीसती? चक्की पीसती है, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा थक जाती है और चक्की को रोक देती है। पूछो फातिमा को कि चक्की जो घुमाई जाती है, ये हजरत फातिमा तो रोक देती है, उसके बाद घंटे तक वो चक्की का जो पार्ट घूमता है, पूछो फातिमा को घूमता नहीं घूमता, और वो घुमाने वाला जिब्राइल हुआ करता है। हज़रत फातिमा ने यूँ देखा, कहा अल्लाह के रसूल, बात तो सच्ची, मैं यही सोचती थी चक्की का पार्ट कौन घुमाता, आज मालूम हुआ फरिश्तों का सरदार मेरे घर में घुमाने आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हंसी आई। कहा ये बात तो बराबर। जिब्राइल ने फरमाया अभी तो एक और एहसान है। अल्लाह के रसूल ने पूछा और कौन सा एहसान? कहा पूछो अपनी बेटी फातिमा को पूछो। ये हसन और हुसैन दोनों मासूम, ये कभी हसन रोए, कभी हुसैन रोए, कभी हसन को समझाना, कभी हुसैन को समझाना, कभी इस बच्चे को सुलाना, कभी उस बच्चे को सुलाना। पूछो हजरत हसन और हुसैन, ये दोनों झूले में होते हैं। फातिमा झूला देती थक जाती है, फिर भी झूला सुबह से शाम तक चलता है। पूछो वो झूला कौन चलाता? वो जिब्राइल ही तो तुम्हारे घर में आके चलाता है। हज़रत फातिमा ने फरमाया अल्लाह के रसूल, झूला चलता तो, लेकिन आज पता चला कि फरिश्तों का सरदार हमारे घर में झूला झूलने आता है। तो अब अल्लाह के रसूल, अब तो अंदर आने दो। किसमें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आने दूंगा। कहाँ बैठोगे? यहाँ अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, यहाँ बैठ जाऊँगा। कहा ना, मेरे अली फातिमा के आगे तो कोई नहीं जा सकता। कहा इजलिस वाला, पीछे बैठ जाओ। सुनते जाना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे, पीछे यूं चादर को यूं पीछे किया, बैठ गए। तो हज़रत जिब्रील का सीना और हमारे नबी की पीठ दोनों मिल गए। अब फिर जिक्र शुरू हो गया। कहो अल्लाह 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 अल्लाह। जिक्र होता गया। बड़ी देर के बाद जब जिक्र खत्म हुआ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक को यूं जमा किया और फरमाया ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, खुश हो जाओ, क़यामत के मैदान में हम इसी तरह होंगे और अर्श के नीचे से हवा चल रही होगी। अब क्या हुआ? अब सुनने जैसी बात है मेरे प्यारो, इसी पर हमको सुनना है और सोचना है क्या करना। हजरत जिब्रील जा रहे, कहां पर जा रहे?
وہ تو آسمانی پر رہتے ہیں. حضرت جبرائیل ذکر ہو گیا, ارے بولو ذکر کی مجلس ختم. حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھا رہے, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان. حدیث پاک میں لکھا چوتھے آسمان پر حضرت جبرائیل پہنچے, اللہ کی آواز آئی, قیف یا جبرائیل اسٹاپ, اے جبرائیل اوپر نہیں, یہیں ٹھہر جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے. اللہ کیا معاملہ, اللہ کیا معاملہ؟ اللہ نے کہا جتنے فرشتوں کو میں نے پیدا کیا سب کو چوتھے آسمان پر جمع کر دو, سب کو جمع کر دو. چوتھے آسمان پر تمام کے تمام فرشتوں کو جمع کیا گیا. حضرت جبرائیل وہاں کھڑے اور سناٹا آسمان پر چھایا ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر سناٹا چھایا ہوا, حضرت جبرائیل کھڑے ہیں اور چاروں طرف کیا معاملہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا او تمام فرشتوں, او تمام, سب کو انسان کی شکل میں, بولو سب کو انسان کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے تمام فرشتوں, جبرائیل کے سینے پر ہاتھ رکھ لو. آج جس نے جبرائیل کے سینے پر ہاتھ رکھا, میری قسم میں اس سے راضی ہو جاؤں گا, میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. تو سارے فرشتوں نے دیکھا کہ جبرائیل کے سینے پر ہاتھ رکھو تو اللہ راضی کیوں ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل ان کو بتاؤ آپ کا سینہ کہاں لگا ہوا تھا, آپ کا سینہ کہاں لگا ہوا تھا؟ جبرائیل نے فرمایا میرا سینہ آخری نبی کی پیٹھ مبارک پر لگا تھا. اللہ کے رسول, اللہ نے فرمایا جبرائیل وہ پیٹھ مقدس ہے, آج سے تمہارا سینہ بھی مقدس ہو گیا ہے. وہ پیٹھ مقدس ہے, تمہارا سینہ بھی مقدس ہو گیا. اور جس فرشتے نے تمہارے سینے پر ہاتھ رکھا, اللہ کہتے عزت کی قسم میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. اب میرے پیارو, حضرت جبرائیل کا سینہ نبی کی, بولو بولو نبی کی, تو نبی کی پیٹھ مقدس, تو جبرائیل کا سینہ بھی. تو اگر نبی کی پیٹھ لگے تو سارے فرشتوں سے اللہ راضی ہو جائے. ہاں, تو اگر نبی کا چہرہ ہم کو لگے تو نہیں سمجھے بات, سمجھے نہیں سمجھے, سمجھے نہیں سمجھے. لیکن ابھی میں داڑھی کی بات پر نہیں آ رہا ہوں, آپ ٹینشن میں مت آؤ. لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ نہیں بھائی, ساتھ میں کہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سینہ مبارک جب ہمارے آقا کی پشت مبارک, پیٹھ مبارک سے لگا, اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی پشت مبارک مقدس ہے, تیرا سینہ بھی مقدس ہو گیا. جو فرشتہ تیرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھے, اللہ فرماتے عزت کی قسم میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. میرے پیارو, جب پیٹھ مقدس ہے تو چہرہ بھی مقدس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے زور سے بولو نا, مقدس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے پیارو, آپ نے سنا ہوگا نا حضرت فاطمہ کا آخری دن کیسا تھا. ارے بولو نا, محرم کا مہینہ ہے, حضرت فاطمہ کا آخری دن کیسا تھا؟ وہ میرے پیارو, وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہی فجر کی نماز. اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا, 6 مہینہ گزر گیا. حضرت فاطمہ فجر کی نماز پڑھی, اور فجر کی نماز کے بعد جو رو رہی ہے, حضرت علی گھر میں آئے. حضرت علی گھر میں آ کر کیا کہا, فاطمہ کتنی لمبی نماز پڑھے گی, تو رات بھر سوئی بھی تو نہیں ہے. اے فاطمہ تو رات بھر سوئی نہیں, اور اتنی لمبی نماز, اتنی لمبی دعا. حضرت فاطمہ رو رہی. حضرت علی قریب میں آ کر کہا تجھے تیرے نبی کا واسطہ, تجھے تیرے ابا کا واسطہ, یہ تو بتا پوری رات بھر تو جاگی ہے, اور یہ اتنی لمبی نماز, اتنی لمبی دعا. حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی آج میرا آخری دن ہے. کیا فرمایا؟ آج میرا آخری دن ہے. کل کی صبح ہوگی تو تمہیں فاطمہ نظر نہیں آئے گی, آج کی رات آئے گی تو تمہیں فاطمہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے. کیا کہنے لگے, فاطمہ ابھی تمہارے ابا کو جائے ہوئے 6 مہینے ہوئے, ابھی تو ہمارا وہ غم ٹھنڈا ہوا نہیں. ارے اللہ کے رسول کا وصال ہوا تو بتاؤ صحابہ غمگین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت علی فرماتے ابھی تو تمہارے ابا کو جائے ہوئے 6 مہینہ نہیں ہوئے, اور تم کہہ رہی ہو کہ میں جا رہی ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات فرمائی. کہا علی میں تمہیں ایک بات بتاؤں, رات کو میں سوئی تھی نا, تم کہتے ہو میں نہیں سوئی, لیکن میں تھوڑی دیر سو گئی تھی, میں نے میرے ابا کو خواب میں دیکھا تھا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم, میں نے رات کو میرے ابا کو خواب میں دیکھا, میرے ابا کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے, ادھر کچھ ڈھونڈ رہے ادھر کچھ ڈھونڈ رہے. حضرت فاطمہ فرماتی میں نے ابا کو پوچھا ما تتفقد یا ابی, اے میرے ابا تم رات کو کیا ڈھونڈتے ہو؟ حضرت فاطمہ فرماتی خواب میں میرے ابا نے کہا بیٹی فاطمہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں, اے بات فاطمہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں, کل روزہ رکھ لینا. دیکھو اللہ کے رسول کیا فرماتے, فاطمہ کل روزہ رکھ لینا, سحری علی کے ساتھ کر لینا, افطار تو میرے دسترخوان پر ہونے والا. وہ حضرت فاطمہ نے جب یہ خواب بتایا اور کہا علی کو, کہا بتاؤ میں نے سحری کی نا تمہارے ساتھ, تمہیں کیا معلوم جب میں سحری کرتی تھی تو میرا دل کہتا تھا کہ میرے شوہر کو جی بھر کے دیکھ لو, اس لیے کہ اب کے بعد میں شوہر کے ساتھ کھانے بیٹھنے والی نہیں ہوں.
وہ حضرت فاطمہ میرے پیاروں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جو دنیا کی عورتوں کی سردارن اور جنت کی عورتوں کی سردارن، وہ کیا کہہ رہی، میری ماں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، وہ حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے، فرماتی ہے، وہ فاطمہ فرماتی ہے، علی میری 3 وصیت کو قبول کر لینا، علی میری کتنی وصیت کو قبول کر لینا، 3 وصیت کو قبول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے، سننا ابھی تو وصیت کرنے جا رہی ہے، حضرت علی قریب آتے، اتنے میں تو وہ 2 معصوم بھی آ جاتے ہیں، کون، میرے پیاروں، حسن اور حسین جب گھر میں آتے، فاطمہ رو رہی، علی رو رہے، بتاؤ جب چھوٹے بچے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھیں گے تو روئیں گے کہ نہیں روئیں گے؟ میرے دوستو، حدیث پاک تاریخ میں لکھا، حضرت حسن حضرت حسین دونوں چھوٹے بچے کبھی ابا کو پوچھتے، ابا اب روتے کیوں ہو؟ ابا کوئی جواب نہ دے، کبھی اماں کو پوچھتے، اماں فاطمہ تم روتی کیوں ہو؟ اماں کوئی جواب، آخر میں اماں کی زبان سے نکلا، میں جواب نہیں دے پاؤں گی، اور علی بھی جواب نہیں دے پائیں گے، جاؤ جاؤ نانا کے پاس جاؤ، نانا تمہیں بتا دیں گے۔ وہ دونوں معصوم بچے حسن اور حسین کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بولو کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی کے روضے اقدس پر جا رہے، دونوں رو رہے، روئے جا رہے، اندر سے ہمارے نبی کی آواز آتی ہے، اے نواز حسن حسین، میرے پاس تو کل بھی آ سکو گے، آج ماں کا چہرہ دیکھ لو، آج آخری دن ہے، ماں کا چہرہ جتنا دیکھ رہے معصوموں، اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو، میرا دیدار تو کل بھی ہو جائے گا۔ وہ حسن اور حسین دونوں آ کر کہتے ہیں، اماں کیا تم ہم کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ سوچو میرے پیاروں، وہ حسن اور حسین کہتے ہیں، اماں چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ وہ اماں کیا کہتی، ہاں میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں تم کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے 3 وصیتیں کی، بولو کتنی وصیتیں؟ سب سے پہلی وصیت سننا، حضرت فاطمہ نے اپنا تڑپتا ہوا ہاتھ، سننا کانپتا ہوا ہاتھ، بخار سے بھرا ہوا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ پر رکھا اور کہا، علی مجھ کو معاف کر دینا، میں تمہاری بیوی بن کے رہی، معلوم نہیں میں نے تم کیا کیا زندگی میں کوتاہی کی ہوں گی، میں نے تم کو ستایا ہوگا، علی مجھ کو معاف کر دینا۔ حضرت علی تڑپنے لگے، تم نبی کی بیٹی ہو، مجھ سے معافی مانگتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، ہاں اگر تم نہیں معاف کرو گے تو قیامت میں اللہ بھی مجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلی چیز کیا کی، اپنے شوہر سے معافی۔ دوسری بات کیا بتائی، کہا تمہیں جس سے شادی کرنا ہو کرنا، حضرت علی کو کہا میرے جانے کے بعد جس سے شادی کرنا ہو کرنا، لیکن میرے معصوموں کا خیال رکھنا، میرے حسن اور حسین کا خیال رکھنا، ہاں یہ جب بڑے ہو جائے تو ان کے اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا میں جانتی ہوں میرے ابا نے کہا تھا تم تو شہید ہونے والے ہو نا، تم شہید ہونے والے ہو نا۔ اور حضرت فاطمہ کہتی ہے اپنے بیٹے حسین کو، اے بیٹے حسین تم شہید ہونے والے ہو، تم جس جگہ پر شہید ہونے والے ہو وہاں کی سرخ مٹی اللہ کے رسول نے میرے ہاتھوں میں مجھے دی تھی۔ میرے پیارے دوستو، اب تیسری وصیت کیا کر رہی، سننے جیسی بات، گناہ سے بچو، گناہ سے۔ حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہے اپنے شوہر سے، کہتی ہے کہ علی دیکھو میرا انتقال ہو جائے گا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا زور میں آتے، کہتے نبی کی بیٹی تم دنیا چھوڑ کے جاؤ گی، میں پورے مدینے کو جمع کروں گا، نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھے گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، نہ علی، رات کے اندھیرے میں نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھانا، اس لیے کہ زندگی میں کسی مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں، میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے۔ میرے پیارو اب سننا، وہ رات کا وقت، وہ مغرب کا وقت اور اذان کا ہونا، اور حضرت فاطمہ کا آسمان کی طرف دیکھنا اور مسکرا دینا۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ تم تو مسکراتی ہو، کہا اس لیے مسکراتی ہو میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا ہے۔ میرے پیارو، مغرب کا وقت ہونا، حضرت فاطمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آنکھیں بند ہو گئی، رات کا وقت ہوا، جنازہ اٹھنے کا ٹائم آیا۔ بس یہ بات میرے دوستو آخری بات ہے، سن لو اور فیصلہ کرو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھنے کا وقت آیا، میرے پیاروں لکھا ہے کہ کچھ لوگ تو جمع ہو ہی گئے اور جنازہ اٹھنے کا ٹائم آ گیا، اور میرے پیاروں جنازہ اٹھا جا رہا ہے، حضرت علی روئے جا رہے ہیں، صحابہ رو رہے، اور وہ 2 معصوم کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے پیاروں آپ ہی بتاؤ، حضرت حسن اور حسین پر کیا گزرتی ہوگی؟ تاریخ میں لکھا کہ جب جنازہ اٹھا ہے، دونوں اپنے ماں کے جنازے کے کندھے، جنازے کے پائے کو پکڑ کر دونوں کی زبان پر یا اماں ارجی، ایسا جملہ، یا اماں ارجی، اے میری ماں جا کے واپس آ جانا،
اے میری ماں جاتی ہو جانا لیکن جلدی واپس آ جانا. یہ دونوں یہ جملہ کہہ رہے, یا اماں ارجی, اے ماں واپس آنا. کرتے کرتے میرے پیاروں قبر کو کھود دیا گیا. اور جب حضرت فاطمہ کا جنازہ, او ہو میرے پیاروں, حضرت فاطمہ کا جنازہ جب اندر جا رہا ہے, سننا میرے پیاروں, حضرت فاطمہ کا جنازہ اندر جا رہا, حضرت علی وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہے, اور روتے روتے ایک جملہ کہتے, فاطمہ میں تجھے راضی نہ کر سکا لیکن تو نے مجھ کو راضی کر دیا. اے فاطمہ میں نے تجھ کو راضی نہ کیا لیکن تو نے مجھے راضی کر دیا. وہ حضرت علی قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے. میرے دوستوں, جب جنازہ اندر جا رہا, جنازے کے دونوں پائے کو ایک طرف حسن اور حسین نے پکڑ لیا اور کہا, اماں, اے میری اماں, اے میری اماں اندر نہ جا, میری اماں اندر نہ جا. دونوں بچوں کا آواز لگانا. ایک صحابی قریب میں کھڑے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر. بولو کیا نام ہے؟ ان کی زبان سے کیا نکلا جب یہ منظر دیکھا کہ علی رو رہے, حسن اور حسین ماں کے پاؤں کو پکڑ پکڑ کے رو رہے, وہ ابو ذر کی زبان سے ایک جملہ نکل آیا, یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک, هذه بنت رسول اللہ, هذه زوجۃ علی, هذه ام الحسنین. حضرت ابو ذر غفاری کی زبان سے نکلا, اے قبر, اے قبر, تجھے معلوم ہے کس کا جنازہ؟ یہ نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے, یہ حسن حسین کی ماں کا جنازہ ہے, ارے یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے. اے قبر, تجھے معلوم ہے کتنی بڑی عورت کا جنازہ ہے؟ میرے دوستوں, تاریخ میں لکھا, حضرت ابو ذر نے اتنا کہا, قبر سے آواز آئی, یا ابا ذر, اے ابو ذر, ھذا لیس بیت حسب ولا نسب, ھذا بیت العمل الصالح. آواز ہے ابو ذر, یہ قبر ہے, قبر. یہاں رشتہ داری مت گراؤ, یہاں یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر آئے ہو. میرے دوستو, اللہ کی قسم یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی. بولو فاطمہ کے لیے تھی. یہ آواز کس کے لیے تھی میرے پیاروں؟ یہ ہمارے لیے آواز تھی. میرے دوستو, میں بھی قبر میں جاؤں گا نا, ارے بولو نہ, جاؤں گا نا, آپ بھی قبر میں جاؤ گے نا. میرے دوستو, اگر قبر کے اندر سے حضرت فاطمہ کو یہ کہا جاتا ہے, یہاں یہ مت گناؤ کہ نبی کی بیٹی ہے, یہاں یہ مت بولو کہ علی کی بیوی ہے, یہاں مت بولو کہ حسن اور حسین کی ماں ہے, او میرے پیاروں, مجھے اور آپ کو بھی قبر میں جانا ہے. کیا کریں گے ہم لوگ قبر میں میرے پیاروں؟ السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو ویڈیو کر دینا لائک, چینل کو کر دینا سبسکرائب, اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسا لگا بیان. ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.